ہوئے بہت لوگوں کو سنا ہوگا کہ یار پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ جنت میں بھیج دے۔ یہ انسان نہیں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات بری لگ جائے اور جہنم کا فیصلہ فرما دے، یہ جلدی کوئی نہیں سوچتا ہے۔ ایک شخص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور لڑتے لڑتے بڑی شجاعت، بہادری، دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے جانے کتنے لوگوں کو واصلے جہنم کر دیا، اور اچانک سے تیر آتا ہے اور حملہ ہوتا ہے، تلوار کی زد میں آ کے فوراً قتل ہو جاتا ہے۔ اب صحابی فوراً بہت سارے صحابہ کرام جنگ میں دوڑے اس کی طرف کہ دیکھو جنتی، دیکھو جنتی، دیکھو کیسا بہادر، دیکھو کیسا جنتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، یہ شخص جہنمی ہے، جس کو جنتی سمجھ رہے ہو یہ جنتی نہیں ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ جنتی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بڑی شجاعت اور دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، خود شہید ہو گیا، تو ہم تو اسے شہید کہہ رہے ہیں، آپ اسے جہنمی بتا رہے ہیں، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس شخص کے دل میں یہ تھا کہ مجھے لوگ بڑا شہید کہیں، یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں بہادری کے ساتھ لڑوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے دیکھو کتنا بڑا بہادر ہے۔ تو یہ اس کا جہاد کرنا خالص اللہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ لوگ ہمیں بڑا غازی کہیں۔ تو دیکھو اللہ کی کوئی ایک ادا پسند نہیں آئی، ایک غلطی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لڑ تو اللہ کے لیے رہا تھا، جنگ تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن یہ شخص جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور ایسے شخص کو جو شہید ہوا ہوگا جنگ کے میدان سے اٹھ کے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے شخص بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیا میرے لیے لے کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں تو تیرے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں، میں نے تو اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، میں تو اپنے آپ کو قربان کر کے تیرے راستے میں آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے شخص تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جنگ اس لیے نہیں کی تھی، تو لڑا اس لیے نہیں تھا کہ میرے لیے خالص نہیں لڑا تھا، بلکہ تیرے دل میں یہ تھا کہ لوگ مجھے غازی کہیں اور لوگ مجھے شہید کہیں، میرے جانے کے بعد بھی مجھے لوگ شہید کے نام سے جانیں۔ تو تیری اس وجہ سے تو نے یہ جو تو شہید ہو کے آیا ہے، یہ تو شہید کس کے لیے ہوا ہے؟ اپنی دلیری لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہید بننے کے لیے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے تو شہید ہو کے آیا ہے، میرے لیے تو شہید نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا اس شخص کو اٹھاؤ اندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو دکھاوے کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز خالص اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے کہ بھائی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اور اکیلے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بات، یہ جو نماز ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ کے لیے ہوتی تو ہمیشہ ہوتی نا، پھر اکیلے میں آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ پھر اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اگر لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو وہ عمل آپ اکیلے میں بھی کریں۔ بھائی جبھی تو اللہ کے لیے ہوگا نا، آپ لوگوں کے سامنے تو کر رہے ہیں اور اکیلے میں آ کے اس کام کو نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے نا کہ وہ کام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ تو ایسے کام کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری شکلوں صورتوں کو، وہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جب تم قربانی کرتے ہو بقرعید میں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو تم قربان کر رہے ہو جانور، تو اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچ رہا ہے اور نہ ہی تمہارا خون پہنچ رہا ہے، ولا دماء ہوا، تمہارا خون بھی، جو خون جانور کا نکل رہا ہے وہ خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے، تم کتنے تقوی والے ہو یہ تقویٰ اللہ تمہارا دیکھ رہا ہے، باقی تمہارا ظاہر کیا ہے اللہ اس چیز پہ، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس چیز کو، یہ چیز قابل قبول نہیں، ظاہر میں آپ کیا ہیں، باطن میں آپ کیا ہیں، جو آپ کی زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، یا زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہے۔